بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں حج 2024 میں کچھ اپڈیٹس کی، اور وہ ہیں اسپانسرشپ حج اسکیم سے متعلق۔ یہ پرانی اسکیم ہے، لیکن گزشتہ سال 2023 میں سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم میں اسپانسرشپ اسکیم کو شامل کیا گیا تھا، اور اس میں لوگوں کو بہت سارے ایشوز بھی رہے، کیونکہ یہ ایک نئی اسکیم تھی لوگوں کے لیے۔ آج ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے حج 2024 کے حوالے سے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ کو معلومات ملتی رہے۔ جی، گزشتہ سال 2023 میں 50% کوٹا سرکاری اور 50% کوٹا ہی پرائیویٹ حج اسکیم کو دیا گیا تھا، کہ جس میں اسپانسرشپ والوں کو سہولت دی گئی تھی۔ ایک تو یہ تھا، اور اس مرتبہ بھی سال 2024 میں بھی یہی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ جو افراد پاکستان سے باہر ہیں اور وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے، لہٰذا وہ سرکاری حج اسکیم کے تحت پاکستان سے حج کے لیے جا سکتے ہیں، اور ان افراد کو جو ہے قرآن دازی اس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا، یعنی وہ لوگ اسپانسرشپ حج اسکیم والے ڈائریکٹلی سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ ان خواتین و حضرات میں اگر کوئی، ایک تو وہ خود ہوگے اور وہ اسپانسر کر سکتے ہیں اپنے فیملی ممبرز کو بھی، وہ خود بھی اس اسکیم کے تحت جا سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ان کی فیملی ممبر، دوست، فرینڈز، کوئی بھی جن کو وہ اسپانسر کر سکیں، اور ان کے لیے بھی وہ نام درج کر سکتے ہیں، اور وہ پاکستان میں رہنے والے بھی ان کے رشتہ دار یا دوست اس قرآن دازی سے مستثنیٰ ہوں گے اور وہ ڈائریکٹلی سلیکٹ ہو جائیں گے۔ تیسری نمبر پہ بات یہ ہے کہ اسپانسرشپ حج اسکیم والوں کو پاکستان سے باہر کسی ملک میں بھی وہ اگر رہ رہے ہیں تو ان کو ڈالرز کی مد میں رقم جمع کروانی ہوگی۔ جتنی رقم حج پالیسی کے تحت اناؤنس کی جائے گی، اتنی ہی رقم کے ڈالرز آپ نے جمع کروانے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ 12 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے حج پالیسی کے تحت، جو کہ کچھ چند دنوں میں متوقع ہے، تو آپ نے 12 لاکھ کے برابر جو ڈالرز بنتے ہیں وہ ڈالرز جمع کروانے ہیں۔ اور اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں، فرض کریں یو کے میں، یو ایس میں، کینیڈا میں، یا کسی بھی اور ملک میں، کویت وغیرہ، تو آپ نے وہاں کی کرنسی کو ڈالرز میں کنورٹ کرنا ہے ادھر ہی، اور پھر ڈالرز جو ہے وہ پاکستان بھیجنے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، کہ جن کو آپ اسپانسر کرے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی تھی اس کے اندر، کہ اگر ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو اس دوران آپ نے پھر، اگر ڈالرز کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور آپ نے زیادہ رقم جمع کروا دی ہے تو آپ کو واپس ہو جائے گی، اور اگر آپ نے کم رقم جمع کروائی ہے تو آپ کو مزید پھر ڈالرز جمع کروانے ہوں گے۔ اور پانچواں جو پوائنٹ ہے اس اسکیم کے تحت، وہ یہ ہے کہ وفاقی وزارت مذہبی امور کا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ اناؤنس کرتا ہے، اکاؤنٹ نمبر اور تمام ڈیٹیل، جو کہ آپ نے وہاں سے وہ رقم اسی بینک میں، اسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے۔ آپ وہاں پر، جس ملک میں آپ موجود ہیں، وہاں کے جو بینکس ہیں، وہاں آپ ڈالرز جمع کریں گے، جو کہ ریمیڈی وغیرہ کے تحت پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ 2-3 روز میں بینکوں کے تھرو پاکستان پیسے پہنچ جاتے ہیں اور پوری ڈیٹیل اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنے بھی اور اپنے رشتہ داروں کی رقم بھی وہاں پر ہی بینک میں جمع کروانی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پاکستان میں اپنا ایک، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی ایسا بندہ جو کہ آپ نومینیٹ کریں گے، کہ وہ یہاں کے آپ کے تمام معاملات ڈیل کرے گا، اور بینک میں آپ کے فارم وغیرہ سبمٹ کرے گا، باقی ڈاکومنٹس پرووائڈ کرے گا۔ آپ آن لائن بھی یہ فارم سبمٹ کروا سکتے ہیں، لیکن کچھ باقی ڈاکومنٹس ضروری ہوتے ہیں جو کہ بینک میں پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ پاسپورٹ جو ہے وہ آپ جب پاکستان آئیں گے تب ہی آپ کو دینا ہوگا، اس کے لیے آپ کو الگ سے سہولت فراہم کی جائے گی، اینڈ پہ آپ کا پاسپورٹ گورنمنٹ جو ہے وہ وصول کرے گی۔
پاکستان میں آپ کا اپنا ایک بینک اکاؤنٹ ہونا بھی لازمی ہے کہ ایک اکاؤنٹ آپ کے اپنے نام پہ پاکستانی بینک میں موجود ہو کہ جو رقم بعض اوقات واپس کی جاتی ہے، جو پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی گورنمنٹ نے واپس کی تھی، جو اخراجات سے بچ گئی تھی، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پر آپ کا ایک اکاؤنٹ ہونا بھی لازمی ہے۔ ایک اور چیز جو لاسٹ ایئر بہت پریشانی کا باعث رہی تھی، وہ تھی چھٹیوں کی منظوری، کیونکہ جو اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت لوگوں نے جانا تھا، ان کو چھٹی لے کر پاکستان آنا تھا اور پھر یہاں سے جانا تھا، اور اس مرتبہ بھی ایسا ہوگا کہ آپ ڈائریکٹلی کسی اور ملک سے نہیں جا سکیں گے، پاکستان سے آپ کا جانا اور واپس آنا ممکن ہوگا، پرائیویٹ اور سرکاری دونوں حج اسکیم کے تحت۔ لیکن اس مرتبہ سہولت دی جا رہی ہے، اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ 41 ڈیز کا جو وہاں پہ سٹے ہے سعودی عرب میں، اس کو کم کیا جائے، کیونکہ لوگوں نے بہت ایشو بتایا کہ ان کو چھٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ملتی ہے کہ وہ یہ ٹائم پاکستان میں گزار سکیں اور حج کے لیے بھی اتنا ٹائم گزار سکیں۔ لہٰذا اب اس مرتبہ سہولت جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیوریشن ہے اس کو کم کر دیا جائے گا، اور سلیکٹ مطلب آپ کی اپنی چوائس پہ ہوگا کہ آپ چاہیں تو زیادہ دن وہاں رہ سکتے ہیں، زیارتوں پہ جا سکتے ہیں، جس طرح آپ کا من چاہے آپ عمرے کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ کا بار بار جا سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو کوئی اور ایشو ہے چھٹیوں کا یا کوئی بھی ایشو ہے تو آپ جلد واپس آ سکتے ہیں۔ اور اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ کم سے کم مدت جو رکھی جائے، جو ڈیوریشن رکھا جائے وہ کتنا ہو، 18 سے 20 دن کا ہو، 25 دن کا ہو، یا کتنے دن کا ہو، اس کا فیصلہ گورنمنٹ جلد کر لے گی اور ہم آپ کو بتا دیں گے۔ لہٰذا اس دفعہ چھٹیوں کا بھی ایشو آپ کو نہیں رہے گا، آپ کو جتنی چھٹیاں وہاں سے کسی بھی ملک میں ملتی ہیں وہاں سے آپ اپنا جو ہے سلیکشن کر لیں گے اپنے پیکج کا، اور پھر اس کے مطابق آپ ڈیل کر سکیں گے اور حج پیکج جو ہے اس میں شامل ہو سکیں گے۔ گزشتہ سال چونکہ بہت لیٹ سعودی حکومت نے اناؤنسمنٹ کی تھی، اور لوگوں کو مسئلہ رہا، پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی، لیکن اس مرتبہ سعودی عرب میں بھی پہلے سے ہی ارینجمنٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے کام ایڈوانس میں کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے بھی انتظامات کا آغاز کر دیا ہے۔ جی، تو آپ بھی اپنی تیاریوں کا آغاز کر لیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستانی شہری جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے وہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو یہ اخراجات بہت زیادہ برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور اگر وہ پاکستان آ کر سرکاری یا پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جائیں تو اخراجات نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ آپ کا مددگار ہو۔